علی اکبر، اور یہ اتنا قیمتی شہزادہ ہے حضرت شہزادہ علی اکبر۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ شہزادہ اتنا خوبصورت تھا اور قرآن کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز میں کرتا تھا کہ جب کبھی خیمے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا یوں لگتا میرے نانا محمد مصطفیٰ تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اتنے جو ہے وہ خوبصورت شہزادے ہیں حضرت شہزادہ علی اکبر۔ جب یہ دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جا کر میدان سے اٹھایا ہے اور آپ کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے شرابور تھا لیکن چہرے پہ کوئی زخم نہیں تھا۔ تو جب آپ نے اپنی گود میں شہزادے کا سر لیا، دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں، میں نے اپنے آخری وقت میں کسی شہید کو روتے نہیں دیکھا، میرے بیٹے تیری آنکھوں میں آنسو ہیں، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا سوچ کر تیری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ تو حضرت شہزادہ علی اکبر نے کہا کہ بابا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب میرے باپ کی پشت پر کھڑا ہونے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ اونو محمد شہید ہو گئے، غازی عباس شہید ہو گئے، اور قاسم ابن حسن شہید ہو گئے، آل جعفر، آل عقیل، سارے خاندان اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے باپ کی پشت پہ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ اب میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے اور ہے بھی غریب الوطنی، تو میں یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، یقین فرمائیں کہ یہ فقط ایک تقریر کا جملہ نہ اسے سمجھنا، اگر اس جملے کو ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں تو ہماری زندگیاں تقوی کے رنگ میں ڈال جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تو فکر نہ کر، جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ یہ ہے سارا فلسفہ۔ فرمایا کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ بیٹا تیرے باپ نے اپنے نانے کے دین کا جھنڈا زمین پر نہیں لگنے دیا، میں نے اپنے بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بیٹوں کی قربانیوں کو پیش کر دیا ہے، لیکن اپنے نانا جان کے دین کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جب جوں میرے بھانجے بھتیجے راہ خدا میں شہید ہوتے رہے میرا دکھ بڑھتا رہا، جب دکھ بڑھتا رہا تو صبر بھی بڑھتا رہا، اور جب صبر بڑھتا رہا تو اجر بھی بڑھتا رہا۔ بیٹا تو میرے دکھوں کو نہ دیکھ، میرے صبر کو بھی تو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صبر کہاں تک کریں، صبر ہم کہاں تک کریں؟ وہ میدان کربلا میں یزیدیوں نے ظلم کے ریکارڈ قائم کر دیے تھے، ہم کہتے ہیں اگر یزیدیوں نے ظلم کے ریکارڈ قائم کیے تھے تو حضرت امام حسین نے بھی تو صبر کا ریکارڈ قائم کیا تھا، اور آپ کا صبر جو ہے وہ قیامت تک یزیدیوں کے ظلم پر جو ہے وہ فائق رہے گا، یزیدیوں کے ظلم پر آپ کا صبر غالب رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا پہاڑ ہیں۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ حسین مر کر بھی زندہ ہیں، اور یزید جب زندہ تھا تب بھی مردہ تھا، تو حسین ابن علی قیامت تک زندہ ہیں، اور آپ کا کردار قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے منارہ نور ہے۔ اب یزید کسی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام نے یزید کے مقابلے میں نکل کر یزیدیت کو ایک کردار بنا دیا۔ اب یزید اگر کسی شخصیت کا نام ہے تو ہوا کرے، واقعہ کربلا کے بعد یزید کسی شخصیت کا نام نہیں، یزید ایک کردار ہے۔ یزیدیت ایک کردار ہے۔ قتل، ڈاکہ، چوری، زنا، ایک دوسرے کے حقوق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا، کسی کو ناحق جو ہے وہ دبا دینا، کسی کا حق ناحق جو ہے وہ کھا لینا، یہ سب یزیدیت ہے۔ اور نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، معاشرے کا عمدہ فرد بن کر جینا، یہ حسینیت ہے۔